پاکستان میں بجلی کی قیمت میں پھر اضافہ ہوا اور عام صارف کی رائے یہ ہے کہ میری ماہانہ تنخواہ جتنی ہے یا تو میں بجلی کے بل ادا کر سکتا ہوں یا اپنے بچوں کا پیٹ پال سکتا ہوں۔ اس وقت عوام جو ہے وہ اذیت پہ مبتلا ہیں اور وہ حکمرانوں کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور حکمرانوں کے اقدامات یہ ہیں کہ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں لوگوں سے ہزاروں روپے وصول کیے جا رہے ہیں۔ یہ مہنگی بجلی کے منصوبے جو ہیں یہ کس کی طرف سے لگائے گئے، اس کا ذمہ دار کون ہے، عوام کس کی وجہ سے اذیت میں مبتلا ہیں؟ ہارون صاحب، اس وقت اگر موجودہ مہنگائی کے اعداد و شمار دیکھیں تو آپ اس سے واقفیت رکھتے ہیں، یہ مہنگے بجلی کے منصوبے، مہنگی بجلی، اس کی قیمتوں میں روز بروز اضافہ، یہ عوام پہ کتنا بوجھ مسلط کیا جاتا رہے گا؟ یہ بھی اور ہوگی بجلی مہنگی، گیس تو 70% مہنگی ہوگی، 70%، 120 ارب روپے اس میں سے پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ اور اسی طرح پٹرول کی لیوی جو 37 روپے ہے، یہ 50 روپے کا تو یہ وعدہ کر چکے ہیں، ممکن ہے اور بھی اضافہ کریں۔ مہنگائی تو بڑھتی جائے گی، اس لیے کہ یہ ایک سہمی ہوئی، سوئی ہوئی، ڈری ہوئی حکومت ہے، یہ IMF سے مذاکرات کر ہی نہیں سکتی۔ اس لیے بجلی کے منصوبے دیکھیں نا، مہنگے بجلی کے منصوبے لگائے، LNG تو کوئی یقین سے نہیں کہا جا سکتا اس کی قیمت کیا ہوگی، وہ 40 روپے تک کاسٹ کرتی ہے، 30 سے 40 روپے تک۔ اور جو کوئلے کے بھی وہ لگائے، آپ اندازہ لگائیں کہ سائی وال میں کہاں سے کوئلہ آئے گا، جنوبی افریقہ سے کوئلہ آئے گا اور سائی وال پہنچے گا۔ تو یہ تھر پہ کیوں نہیں لگایا؟ تھر میں کاسٹ کیا ہے؟ 3.5 روپے فی یونٹ۔ وہ کیا فارسی میں کہتے ہیں کہ پمبا کجا کجا نہم، کہاں کہاں جو ہے وہ مرہم رکھی جائے زخم پہ۔ بھائی یہ منصوبے جو بنائے انہوں نے چینی کمپنیوں کے ساتھ مل کے، اس کی تفصیل ہی قوم کو معلوم نہیں ہے، اور یہ پہلے تجربہ ہو چکا تھا بے نظیر کے دور میں، مہنگے منصوبے بن چکے تھے، زرداری صاحب اس میں شامل تھے، پھر یہ گئے پھر اسی طرح کے منصوبے بنائے۔ پانی سے بجلی کیوں نہیں پیدا کرتے؟ ایٹمی بجلی کیوں نہیں پیدا کرتے؟ ہمارے پاس بہترین سائنسدان ہیں، ہم بنا چکے ہیں، اب اس میں کامیاب ہو چکے ہیں، ہم نے اپنے طور پہ بنائے ہیں ایٹمی بجلی کے پلانٹ، اور تھر میں کیوں نہیں لگاتے؟ اور یہ 40,000 میگا واٹ کی کم از کم پختونخوا میں کیپیسٹی ہے، نہروں پہ ہے مقامی طور پہ، ہر کہیں پانی سے، جہاں کہیں دریا بہہ رہا ہے، نہریں ہیں، وہ 100 سال سے پہلے لگ بھگ کوئی بعض نہروں پہ انگریزوں نے اس کا تجربہ کیا تھا، پرائیویٹ طور پر بھی اس کا تجربہ کیا گیا ہے، ہر کہیں ندیوں پہ، جہاں کہیں چشمے ہیں، چھوٹی موٹی ضرورتیں۔ اب یہ کہتے ہیں کہ جی شمسی توانائی سے مسئلہ حل کریں گے، وہ تحقیقی تو عجیب انکشاف ہوا۔ بھائی آپ کے پاس 9,000 وہ ہیں اپنا گریڈ اسٹیشن تو 2,000 ہیں، تو یہ اپنا جو آپ کا جو سسٹم ہے وہ بوجھ ہی نہیں اٹھا سکتا 5% سے زیادہ شمسی توانائی کا۔ تو سولر انرجی کے اگر پلانٹ لوگ لگا لیں گے تو یہ ترسیلی نظام ہی نہیں ہے آپ کے پاس، وہ چکمہ دے رہے ہیں۔ یہ عجیب حکومت ہے، یہ ہر چیز میں ایک شعبدہ بازی کرتی ہے، چکمہ دیتی ہے۔ مثلا یہ سبزیاں منگائیں گے، آپ کو بتایا تھا امارات سے، وہ امارات میں سبزی ہوتی نہیں ہے، تو کہاں سے؟ ابھی آج کہہ رہے تھے مفتاح صاحب کہ انڈیا سے کپاس منگانے کے لیے بڑا دباؤ۔ میں آپ سے کب سے میں کہہ رہا ہوں یہ ہر چیز منگوائیں گے انڈیا سے۔ او بھائی ٹھیک ہے، ضرورت بھی ہوتی ہے بعض اوقات، منگوائیں، آپ اس کا اعلان کریں۔ یہ الٹے ہاتھ سے کان کیوں پکڑتے ہیں، اوپر سے ہاتھ لے جا کے؟ سیدھی بات کریں۔ اس قدر خوفزدہ لوگ ہیں اور اس قدر ان کا انداز فکر مریضانہ ہے کہ جس کی کوئی حد ہی نہیں ہے۔ وہ بھائی منگوانی ہے کپاس منگوائیں، اگر ضرورت، پہلے بھی تو منگوائی ہے، پہلے بھی تو تجارت کرتے ہیں۔ اب بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کئی $100 ملین کی تجارت ہو رہی ہے، میں لوگوں سے ملا ہوں جو انڈیا سے تجارت کرتے ہیں۔ پرسوں ایک صاحب سے میری ملاقات ہوئی، انہوں نے تفصیل بتائی اس کی، تو وہ اس کے بے شمار راستے ہیں، اسمگلنگ سے ہو رہی ہے، براہ راست بھی ہو رہی ہے واقعہ کے ذریعے۔ ہارون صاحب، آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان کی جو طلب و رسد ہے بجلی کی وہ 32,000 میگا واٹ ہے، اور کبھی ہمارے پاس 24,000 ہوتی ہے، کبھی 25,000 ہوتی ہے۔ لائن لاسز نہیں ابھی تک کم ہو سکے، چوری نہیں ابھی تک روکی جا سکی، تو یہ سسٹم کو بہتر کون کرے گا؟ دعوے تو ہر کوئی کرتا ہے۔ لائن لاسز نہیں ہیں، نو لائن لاسز نہیں ہیں، لائن لاسز 4-5% ہوتے ہیں، 6% ہو سکتے ہیں، یہ 25-30% بجلی کہاں غائب ہو جاتی ہے؟ اس کے بل ہی نہیں دیتا کوئی۔ یہ زرداری صاحب کو نظر نہیں آتا کراچی میں، سکھر میں دکھائی نہیں دیتا؟ یہ ان لوگوں کو کوئی ملک سے دلچسپی نہیں ہے،
20-25% بجلی. محمود اچکزئی کے علاقے میں بھیڑوں کے باڑوں کو گرم رکھنے کے لیے ہیٹر لگائے جاتے ہیں. قبائلی علاقے میں, پختونخوا کے بعد علاقوں میں بل پے نہیں کیے جاتے. کچھ عرصہ پہلے سختی کی گئی تھی, پھر وہ بھول جاتے ہیں. گجرانوالہ میں بجلی بہت چوری ہوتی ہے. یہ محلے کے محلے ہیں فیصل آباد میں جس میں گیس بھی چوری ہوتی ہے, بجلی بھی چوری ہوتی ہے. کسی کو پرواہ نہیں ہے. جو کرنے کے کام ہے وہ نہیں کریں گے. سارا دن لگے رہیں گے عمران خان کے خلاف پریس کانفرنس کرنے میں, بیان جاری کرنے میں, وہ بھی اسی کام میں لگے رہیں گے. عجیب کاموں میں یہ قوم لگی ہوئی ہے. بھئی جو کرنے کے کام ہے وہ کریں. بجلی کی چوری روکیں, گیس کی چوری روکیں. اور گیس کا اور پوٹینشیل ہے ہمارا, اس میں وزیرستان میں ہے, بلوچستان میں ہے, تو گیس نکالیں بھائی. اور یہ غیر ضروری طور پر جہاں جہاں استعمال ہوتی ہے, دنیا بھر میں دکانیں 7-8 بجے میکسیمم بند ہو جاتی ہیں. بعض ملکوں میں تو یورپ میں نے دیکھا کہ 6 بج رہے ہوتے ہیں تو وہ شور مچا دیتے ہیں, جی جلدی کریں ہمیں بند کرنا ہے, اور وہ آٹومیٹکلی بند ہو جاتے ہیں دروازے. یعنی اگر آپ بر وقت نہیں نکلیں گے تو رات بھر دکان میں بیٹھے رہیں, سردی میں ٹھٹرتے رہیں اگر سردی کا موسم ہے. ویسے تو وہاں گرمیوں میں بھی ٹھنڈ ہوتی, کچھ نہ کچھ ہوتی ہے یہ اسکینڈینیوین ممالک میں. وہ کہتے ہیں یہ 5 منٹ ہیں, یہ آپ مہربانی کر کے فیصلہ کریں, وہ خریدنا ہے تو خرید لیں, نہیں تو ہم بند کر رہے ہیں. تو یہاں کیا ہے جی, کوئی بڑا آپ کے پاس کوئی مغلوں کے زمانے کی طرح 25% معیشت ہے دنیا کی آپ کے پاس, اور آپ جو چاہیں کریں. اور تاجر جو ہیں وہ ٹیکس نہیں دیں گے کیونکہ وہ بڑے لاڈلے ہیں. ہارون صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان کے اندر وفاقی حکومت کے لیے, اور ذمہ دار نہیں دیں گے ٹیکس. یہ دنیا کا عجیب ملک ہے, یہاں زری ٹیکس ہے ہی نہیں. 10 کروڑ روپے کا آموں کا باغ بکتا ہے, 1 روپے ٹیکس نہیں. یہاں پہ تو سبسڈائز کیا جاتا ہے نا سر. ہارون صاحب, آپ کسان کو مراد دیں. دیکھیں, کھاد سستی کریں, اس کے لیے بجلی سستی کریں. بجلی تو تب سستی ہوگی نا, نمبر 1 اس کی پیداوار سستی ہو. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھر میں ہو سکتی ہے, پانی سے ہو سکتی ہے, ایٹمی بجلی ہو سکتی ہے. پھر یہ ہے کہ اس میں چوری روکی جائے, پھر ہی بجلی سے کسان کو سستی بجلی دیں, اچھا بیج دیں. کوئی بیج میں کام ہوتا ہی نہیں. آپ کی کپاس تباہ ہو گئی, 1/3 رہ گئی پیداوار, کوئی کام نہیں ہو رہا. وہ بھائی کیا کریں. یہ جو ایگریکلچر ریسرچ کونسل ہے یہ قریب ہی, تو اس پہ یہ آئیڈیا پیش کیا گیا, ان کے پاس کئی ہزار ایکڑ زمین ہے کہ یہاں ایک ہاؤسنگ سوسائٹی بنا دیں. اور خدا کے بندو, جو کرنے کا کام ہے, یہ ٹیکنالوجی کی دنیا ہے, یہ ہر روز بدلتی ہوئی دنیا ہے. اس میں ہمیشہ نئے بیج چاہیے, اچھی قسم کی کھاد چاہیے, پھر وہ بیج بدلنے پڑتے ہیں, پھر فصلوں کی حفاظت کا مسئلہ ہے, پھر پانی کا پراپر استعمال ہے. اتنا پانی جتنا پاکستان میں استعمال ہوتا ہے, رات میں سوچ رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 برس پہلے کہا کہ خواہ دریا بہ رہا ہو, اس وقت تو دنیا میں پانی کا کوئی مسئلہ نہیں تھا. پانی ضائع نہ کرو. پانی کی ویسٹیج ہے, فلڈ اریگیشن ہوتی ہے, کوئی اس کے لیے کام شروع کرنا تو دور کی بات ہے. کبھی آپ نے کوئی سیمینار بھی دیکھا اس پہ حکومت نے کرایا ہو؟ باہر سیمینار ہوں تو حکومت اس میں بھی جا کے شرکت کرتی ہے. سندھ ہمیشہ یا سوکھے کا شکار ہوتا ہے, سندھ یا خشک سالی کا شکار ہوتا ہے, یا سیلاب کی نظر ہوتا ہے. کوئی منصوبہ سندھ حکومت نے بنایا؟ باقی حکومتوں نے بھی کیا خیر کوئی نہیں بنایا. سر, آپ جن عوامی مسائل کی بات کر رہے ہیں, اگر اس پہ حکومت پہ باز پرس نہیں کی جا رہی تو حکومت کو پھر عمران خان صاحب کا مرہون منت ہونا چاہیے کہ عوامی مسائل کے اوپر بات کرنے کی بجائے حکومت کے پاس ایشو اس وقت عمران خان ہے اور عوام بھی نہیں بول رہے. ہاں صحیح ہے, جب تک ہدف عمران خان موجود ہے بس ٹھیک ہے.